أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. یہ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب جہنمی اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا یا تمہارے جہنم میں آنے کے اسباب کیا تھے، تو جہنمی کہیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے. یعنی ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسری بات یہ ہے کہ نمازیوں والوں میں سے بھی ہم نہیں تھے. دوسری وجہ جو جہنم میں آنے کی ہماری بنی وہ یہ ہے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یعنی غریب غربا کا خیال کرنا، مسکینوں کا خیال کرنا، ان کی داد رسی کرنا، حسب استطاعت جو بھی اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اس حساب سے غریب و بیوہ و یتیم و مسکینوں کی داد رسی کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو جہنم میں لے جانے کا ان کا دوسرا سبب کیا ہوگا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور تیسری وجہ جو بیان کی ہے قرآن نے وہ یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی بات پہ ہے کہ بے جا بحث کرنا، فضول بحث کرنا، جس کا کوئی حاصل نہ ہو، لا حاصل چیزوں پہ بحث کرنا، یہ اسلام میں بہت سخت منع ہے. بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اے نبی جب آپ دیکھے کہ کچھ لوگ میرے آیتوں میں بے جا بحث کر رہے ہیں فضول میں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے بھی آپ گوارا نہیں کریں، ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہیں کریں، آپ اس میں پھر سے اٹھ جایا کریں. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم دین کے معاملات میں ہم سوال نہیں کر سکتے، پوچھ نہیں سکتے کسی سے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی چیز کے بارے میں تمہیں معلومات نہ ہو تو سمجھ والوں سے، دانائی والوں سے، اہل علم سے پوچھ لیا کریں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خواہ مخواہ کے بیس نکالنے کے لیے، کریدنے کے لیے سوالات کرتے ہیں. یہ قرآن میں منع ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ سوال نہیں کیا کریں، اگر آپ کو بتا دی جائیں تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا. ایک شخص امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور امام شافعی سے پوچھا کہ جی اگر ادھر گائے مر رہی ہو اور وہاں پہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہو تو ہم کیا پہلے گائے ذبح کریں یا پہلے نماز پڑھیں؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں آئی، جب آ گئی تو آپ آ جانا، ہم جواب دے دیں گے. یعنی انہوں نے بانپ لیا کہ یہ شخص خواہ مخواہ کی فضول بحثوں میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے سمجھدار لوگ، دانشور لوگ، پروفیسر قسم کے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو لایانی باتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے. یعنی اگر ایسا مسئلہ ہو جو ریئل میں آپ کی لائف سے اس کا کوئی کنیکشن بن رہا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کے معاملات رکے ہوئے ہو اور اس بارے میں آپ شریعت کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں، رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان سوالات کی حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اور بے شک ضرور پوچھیں، آپ خود تحقیق کریں، ریسرچ کریں. آج کل ہر چیز آپ کے دسترس میں آ گئی ہے. لیکن جو بے جا قسم کے سوالات ہوتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا آپ کی زندگی سے، اس کے بارے میں آپ اپنا ٹائم ضائع کر کے خواہ مخواہ کی کنفیوژن پیدا کر کے اس قسم کے سوالات نہیں کرنے چاہیے. تو یہ قرآن میں ایک جگہ نہیں ہے، بہت ساری جگہ یہ بات آئی ہے کہ بحث و مباحثہ کرنا لایانی قسم کے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ من حسن الامرئ، کہ آدمی کی اچھائی کے باتوں میں سے ایک اچھی بات یہ بھی ہے ترکہ ما لا یعنی، کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑتے جس کا اس سے تعلق نہ ہو. یعنی آدمی کی اچھی شخصیت کی پہچان یہ ہے کہ جو چیز اس کے کام کی نہ ہو اس میں آپ دلچسپی نہ لیں. ایک تو دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ فیس بک پہ یا اپنے فرینڈ میں کہیں پہ آپ بیٹھے ہو، آپ اپنی بیماری بتائیں. اگر آپ کے 2000 کمنٹ آتے ہیں تو 2000 کے کمنٹس آپ کو اپنے اپنے مشورے دینا لوگ شروع کر دیں گے، جی آپ یہ کھائیں، آپ یہ کھائیں. کوئی آپ کو ہی نہیں بولے گا کہ جی آپ کوئی بیماری ہے، آپ ہسپتال جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، حکیم کے پاس. سب حکیم بن جاتے ہیں. آپ دینی مسئلہ شروع کریں تو سب مفتی بن جاتے ہیں، سب عالم بن جاتے ہیں. آپ مستری کا کام کسی اور سے پوچھ لیں، سب مستری بن جاتے ہیں. تو ایک اچھی شخصیت کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں میں
ان کو صاحب علم کے پاس بھیجیں کہ جی اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، آپ یہ معلومات وہاں سے لے لیں، صحیح مشورہ دیں، صحیح رہنمائی کریں، صحیح گائیڈ لائن دیں لوگوں کو۔ اصل جو موضوع تھا ہمارا یہ تھا کہ بیجا بحث سے اجتناب برتنا چاہیے کہ یہ ہمیں جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں سے ایک سبب نہ بن جائے۔ ایک اور قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکمات ہیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں۔ تو متشابہات ایسی آیتیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ قرآن تو تا قیامت ہے، 1000 سال کے بعد جو دنیا ہوگی کچھ رہنمائی ان کے لیے ہوگی۔ ہم پورے قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز کو اسلام میں مت گھسیٹیں اور اسلام کو ہر چیز میں مت گھسیٹیں۔ اسلام کے کچھ رہنما اصول ہیں اور ان کی زیادہ تر احکامات اسلام کے جو ہے وہ حکومت کے لیے ہے، وہ پارلیمنٹ کے لیے ہے۔ ہر شخص اس سے اپنے اپنے مقصد کے بعد حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن کی کچھ ایسے اصول ہیں جس کو عالمی اقدار ہم کہتے ہیں، یونیورسل ٹروتھ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، عالمی سچائی کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایسی باتیں جھوٹ نہیں بولیں، خیانت نہیں کریں، جھوٹی گواہی نہیں دیں، حرام مال نہیں کھائیں۔ اخلاقی کردار پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ عوام الناس سے جب بھی ہم خطاب کریں تو ان کو ان قسم کی چیزوں کی طرف راغب کرنا چاہیے، بجائے فقہی مسائل کی آپ جا کے ان کو صرف نحو کے منطق کے اصول پڑھائیں۔ ایک عام آدمی کا اس سے کیا لینا دینا؟ اور عام آدمی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ میں ان میں کیوں دلچسپی لوں۔ اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کریں، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو امر بالمعروف کریں، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو جہاد پہ جائیں۔ یعنی اللہ کو تو معلوم تو اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہر شخص مجاہد نہیں ہو سکتا، ہر شخص تاجر نہیں ہو سکتا، ہر شخص فقیر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنے میدان کے اندر بیٹھ کے اپنی کام سے منسلک باتوں کے بارے میں غور فکر کرنا چاہیے اور اس پہ شرعی رائے لینی چاہیے اور اس پہ قرآن حدیث کی روشنی میں مدلل گفتگو کرنی چاہیے اصحاب علم سے۔ لیکن اس سے ہٹ کے جب ہم چیزوں میں چلے جاتے ہیں، جو طالب علم ہے، جو علماء ہیں، ان کا تو کام یہ ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کو اپنی اس ڈومین کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل پوچھنے چاہیے اور بیجا فضول بحث، لایانی بحث جس سے کوئی پروڈکٹ بعد میں نہ ملے، ہمیں اس سے اجتناب برتنا چاہیے۔ کیونکہ قرآن مجید میں 2-3 جگہ یہ آیت آئی ہے کہ جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ انہیں کس چیز میں جہنم میں لانے کے اسباب میں سے کیا تھے، تو وہ یہ بتائیں گے کہ جو اس میں سے ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے قرآن میں کہ ہم بحث کیا کرتے تھے۔ تو ایک بحث ہے، عربی میں بحث کہتے ہیں کھدائی کو۔ جب ہم چیز کھودتے ہیں تو ظاہر بات ہے اس میں سے کچھ نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، پیٹرول نکلتا ہے، کوئلہ نکلتا ہے، یا ہم گھر کی بنیادیں لگاتے ہیں، وہ بحث علیحدہ ہے۔ خوض کا جو نام ہے خا و زوات، اس کے اپنے اسپیسیفک میننگ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بحث جس سے کچھ حاصل نہ ہو، بیجا بحث سے ہمیں اجتناب برتنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔